اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلاب احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہمارے دروس انتہائی اہم مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ لغت عربیہ کے دروس ہیں اور اس کا تعلق آپ کے کلام کے ساتھ ہے، آپ کے تکلم کے ساتھ ہے کہ آپ کس طرح بولتے ہیں، آپ کے پاس کون سے الفاظ ہونے چاہیے اور پھر کون سے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے بات پہلے کی تھی اسماء اشارہ کے بارے میں اور ہم مؤنث کے باب میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ اسماء اشارہ کے جو واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے بتایا تھا ہذہ ہے، اور آج ہم تلکا کے بارے میں بات کریں گے۔ تلکا جو ہے یہ بھی مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ مؤنث واحد آپ سے دور چیز پڑی ہوتی ہے۔ اب وہ مؤنث واحد کے سارے قواعد وہی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، کہ جس طرح کہا تھا کہ ہذہ کے بعد اگر الف لام میم کے بغیر کوئی جملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کوئی لفظ آ جاتا ہے تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر الف لام اس پہ لگائیں گے تو پھر تیسرا کلمہ آپ کو لانا پڑے گا کہ جو اس جملے کو مکمل کرے۔ تو آج کے اس درس میں بھی سارے وہی رولز اینڈ قواعد ہیں کہ جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور تلکا جو ہے یہ واحد مؤنث دور کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کی ہم مثالیں آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ تلکا بنتن، اب یہاں الف لام نہیں ہے، البنت نہیں ہے، لیکن جملہ کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ تلکا بنتن وہ ایک لڑکی ہے۔ تلکا مروحتن یہ ایک پنکھا ہے، بلکہ وہ ایک پنکھا ہے۔ اب کیونکہ تلکا ہے وہ ایک پنکھا ہے، اب مروح آپ نے کہہ دیا الف لام میم کے بغیر تو پھر آپ کا جملہ یہ کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا۔ چلے ہم مثالیں دیتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں پرانی وہی آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ آج کا نیا لفظ ہے فریج۔ فریج کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ثلاجۃن، تو آپ کیا کہیں گے؟ تلک ثلاجۃن، یہ اچھا اب کیونکہ دور ہے نا، تلک ثلاجۃن وہ ایک فریج ہے۔ تلک قارورۃن وہ ایک بوتل ہے۔ قارورہ کہتے ہیں بوتل کو، پانی والی بوتل ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں قارورہ۔ اب کیونکہ مؤنث ہے اور دور پڑی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تلک قارورۃن وہ ایک بوتل ہے۔ اب القارورہ نہیں ہے کہ جملہ کمپلیٹ نہ، جملہ کمپلیٹ ہے۔ اس طرح گاڑی کو کہتے ہیں سیارۃن۔ تلک سیارۃن وہ ایک گاڑی ہے۔ اس طرح اگر وہ سائیکل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دراجہ، سائیکل کو دراجہ کہتے ہیں۔ تلک دراجۃن وہ سائیکل ہے۔ تلک دراجۃن وہ سائیکل ہے۔ اس طرح ٹائر، جو گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عجلۃن۔ کیا کہتے ہیں؟ عجلۃن۔ تو کیا کہیں گے؟ تلک عجلۃن وہ ایک ٹائر ہے، ایک پہیہ ہے۔ اس طرح اگر اسکرین ہے، اسکرین کو کیا کہیں گے؟ شاشہ۔ اسکرین کو شاشہ کہتے ہیں، جو ایل سی ڈی کی اسکرین ہوتی ہے، ٹی وی کی اسکرین ہوتی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تلک شاشۃن۔ شاشۃن، شاشہ نہیں بلکہ شاشۃن، تلک شاشۃن۔ اس طرح اگر بلی، آج کل گھروں میں بلیاں بھی بہت پائی جاتی ہیں، تو بلی کو کہتے ہیں ہرہ، ہرۃن۔ تو کیا کہیں گے؟ تلک ہرۃن وہ ایک بلی ہے۔ اس طرح اگر مرغی ہے تو مرغ کہتے ہیں دجاجۃن، دجاجۃن۔ تو کیا کہیں گے؟ تلک دجاجۃن وہ ایک مرغی ہے۔ اس طرح اگر بچوں کے ہاتھ میں آپ شارپنر دیکھتے ہیں جس سے پینسل کو تراشا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مبراتن۔ تو کیا کہیں گے؟ تلک مبراتن یہ ایک شارپنر، وہ ایک شارپنر ہے۔ تلک مبراتن۔ اس طرح چمچ کے ذریعے آپ کھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ملعقۃن۔ تلک ملعقۃن وہ ایک چمچ ہے۔ اس طرح آگے چلیں، صوفہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ اگر تو وہ قریب ہے تو کیا کہیں گے؟ ہذہ اریکۃن۔ اگر دور ہے تو تلک اریکۃن، صوفہ۔ اس طرح جو تکیہ ہے اسے کہتے ہیں وسادہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے مخدہ، مخدہ، بعض کو مخدہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تلک مخدۃن یہ ایک تکیہ ہے، ایک سرہانہ ہے۔ اس طرح جھاڑو جو صاف کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مکنستن۔ تو ہذہ مکنستن یہ ایک جھاڑو ہے، یا تلک مکنستن۔ کمرے کا کہیں گے
تلک غرفتن، وہ ایک کمرہ ہے، غرفتن واحد مؤنث کے لیے تلک. اس طرح هذه نظارة وما تلک، یہ ایک سوالی انداز ہے. هذه نظارة، یہ تو عینک ہے. وما تلک، اور وہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ تلک محفظة. مثال کے طور پہ وہ بٹوا تھا جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، تو اس کیا کہتے ہیں؟ محفظة. یہ ایک بٹوا ہے. بٹوا سمجھتے ہیں کہ جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں. ما تلک، یہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے ایک کرنا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تلک. مثال کے طور پہ وہ بکری تھی تو بکری کو کہتے ہیں ماعز. تلک ماعز، تلک ماعز. اس طرح اب اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو انسان کے بارے میں سوال کریں گے، من تلک، وہ کیا ہے یا وہ کون ہے؟ تو کہیں گے تلک امرأۃ، وہ ایک خاتون ہے. اس طرح اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، آپ کا سوال غلط بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سمجھا کہ میرے سامنے گاڑی ہے، آپ نے کہا یہ گاڑی ہے، تو وہ گاڑی نہیں تھی، مثال وہ کوئی اور چیز تھی. تو جواب دینے والا آپ کو اردو میں جس طرح ہم سوال کرتے ہیں، کبھی ہمارا سوال غلط ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں گاڑی نہیں ہے بلکہ مثلا ٹرک ہے. اس طرح آپ نے کیا سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ ربڑ ہے. آپ نے کہا اتلک ممحات، کیا یہ ربڑ ہے؟ تو وہ ربڑ نہیں تھا، وہ بلکہ کیا تھا؟ وہ سکیل تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا تلک مسطرۃ. اچھا پھر مزید آگے دیکھیں، اگر وہ ایک شیشہ ہے، اسکرین ہے، اسکرین، اس کو آپ نے سوالی انداز میں پوچھا اتلک شاشۃ، تو جواب لا بل تلک سبورۃ. آپ نے سمجھا وہ تو اسکرین ہے لیکن اصل میں وہ اسکرین نہیں تھی، وہ بلیک بورڈ تھا. تو جواب کیا ہے؟ لا بل تلک سبورۃ. اچھا مزید اگر صوفہ پڑا ہوا ہے اور ایک طرف تکیہ پڑا ہوا ہے، تیسری چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کیا سوال کریں گے؟ هذه اریکۃ، یہ صوفہ ہے. وتلک مخدۃ، یہ مثلا کیا ہے؟ تکیہ ہے. وما هذه، لیکن یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ هذه زہریۃ، یہ گلدستہ ہے. یعنی وہ جو گلدستہ ہوتا ہے نا جس میں پھول رکھے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں زہریۃ. زہرہ کہتے ہیں پھول کو، اور جس میں پھول رکھے جاتے ہیں، پھولوں کا جو گلدستہ ہوتا ہے اسے زہریۃ کہتے ہیں. اچھا مزید هذه کراسۃ اتلک مبرات، یہ بھی ایک سوال کا انداز ہے. مثلا آپ نے کہا هذه کراسۃ، یہ تو کاپی ہے. اتلک مبرات، کیا یہ ربڑ ہے؟ کیا یہ شارپنر ہے یا ربڑ ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا. تو اگر وہ آپ کا سوال غلط تھا تو جواب یہ آئے گا لا تلک ممحات. مثال کے طور پہ وہ تھا ربڑ، ربڑ جس کے ذریعے مٹایا جاتا ہے، اور آپ نے سوال کر دیا اتلک مبرات، یا آپ نے کہہ دیا اتلک ماعز، لیکن اس کا جواب اصل میں وہ ربڑ تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا تلک ممحات. یہ کیا ہے؟ یہ ربڑ ہے. اب ایک اہم چیز ہم اگلی مثالیں دینے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، وہی یعنی پرانی بات ہے کہ اگر الف لام کا جملہ جو ہے، الف لام والا کلمہ آ جاتا ہے تلکا کے بعد، تو پھر تیسرا کلمہ آپ کو لانا پڑے گا. تیسرا کلمہ لانا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الثلاجہ، هذه الثلاجہ، ابھی جملہ انکمپلیٹ ہے. ایک تیسرا کلمہ لائے هذه الثلاجہ، تو مثال کے طور پہ جمیلۃ، غالیۃ، رخیصۃ. اب دیکھیں آگے، تلک السیارۃ، جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ گاڑی ہے. تو کیا؟ قدیمۃ، یہ آپ آگے یعنی اس کو لائیں گے، ایک جملہ ایک کلمہ لائیں گے تاکہ وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے. تلک الدراجۃ، یہ سائیکل، کیا سائیکل؟ جدیدۃ، یہ کلمہ ضرور لائیں گے کہ یہ ایک نیا سائیکل ہے. تلک المسطرۃ، جملہ انکمپلیٹ. آگے مکسورۃ، یعنی یہ جو اسکیل ہے، مسطرہ اسکیل، مکسورۃ، جب الف لام لگائے تو مکسورہ کو بھی آپ ضرور لگائیں گے کہ ایک ٹوٹا ہوا اسکیل ہے. اس طرح تلک المبرات سالمۃ، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں تلک المبرا، اب یہ لفظ یہ جملہ انکمپلیٹ، آپ کو سالمۃ کہنا پڑے گا. اور بڑی مثالیں میں ہم دے سکتا ہوں، لیکن میں کچھ مثالیں آپ پہ بھی چھوڑوں گا تاکہ آپ تمرین میں اس کو کریں. میں جلدی جلدی یہ مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثال کے طور پہ ثلاجہ، پہلے مثال دی هذه الثلاجہ، تو جملہ انکمپلیٹ ہے، کوئی لفظ لائے غالیۃ، مثلا یہ
ایک قیمتی ثلاجہ یعنی فریج ہے۔ وَتِلْكَ رَخِيصَةٌ، اور یہ کیا ہے؟ کم قیمت فریج ہے۔ هذه السيارة سريعة، یہ سیارہ کیا ہے؟ بہت تیز ہے۔ وَتِلْكَ بَطِيئَةٌ، اور وہ جو گاڑی ہے، وہ سیارہ ہے، وہ گاڑی ہے، وہ بڑی سست رفتار ہے۔ تو السیارہ جو ہے یہ گاڑی کو کہتے ہیں، اور وہی قانون و قاعدے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ هذه العجلة، یہ ٹائر کیا ٹائر؟ کبیرۃ، بڑا ہے۔ اب کبیرۃ کو لانا ضروری ہے۔ آپ نے کہا هذه العجلة کبیرۃ وتلك صغیرۃ، اور یہ چھوٹا ہے۔ اب جب یہ جملہ بنائیں گے نا تو یہاں پھر وہ دوبارہ العجلہ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ آپ کا کمپلیٹ ہے۔ اس طرح بوتل پڑھی ہے، هذه القارورۃ مملوءۃ، مملوء ضرور کہیں گے۔ یہ بوتل، کیا بوتل؟ جملہ تیسرا مملوءۃ، یہ کلمہ ضرور ایڈ کریں کہ یہ ایک بھری ہوئی فل بوتل ہے۔ وتلک خالیۃ، اور یہ خالی بوتل ہے۔ اس طرح ٹوپی، اتلک القلنسوۃ، جملہ انکمپلیٹ۔ مثال کے طور پہ وسخۃ کا لفظ آپ استعمال کریں کہ یہ ٹوپی مثال گندی ہے، میلی ہے، تو وسخہ کا لفظ ہوتا ہے، تو یہ ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اتلک القلنسوۃ وسخۃ، کیا یہ ٹوپی گندی ہے؟ اب یہ سوال آپ نے کر دیا۔ اب اس کا جواب مثال کے طور پر وہ صاف ستھری تھی تو آپ کہیں گے لا تلک نظیفۃ، یہ کیا ہے؟ یہ گندی نہیں ہے بلکہ یہ نظیف ہے، صاف ستھری ہے۔ اس طرح اگر درخت ہے، آپ سوال کر رہے ہیں اتلک الشجرۃ کبیرۃ، کیا یہ درخت بڑا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم تلک الشجرۃ کبیرۃ۔ اب مزید ایک جملہ بنایا ہم، گھڑی کے بارے میں سوال کریں، گھڑی قیمتی ہے قیمتی نہیں ہے؟ اہذہ الساعۃ غالیۃ، یہ سوالیہ انداز، کیا یہ گھڑی غالی ہے یعنی کہ قیمتی ہے؟ ام تلک غالیہ، یہ گھڑی قیمتی ہے یا وہ گھڑی قیمتی ہے؟ تو جواب تلک غالیۃ، وہ گھڑی قیمتی ہے، یہ قیمتی نہیں ہے۔ اس طرح اتلک الغرفۃ نظیفۃ، کیا یہ کمرہ نظیف یعنی صاف ستھرا ہے؟ لیکن وہ صاف ستھرا نہیں تھا، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا تلک وسخۃ، یہ صاف ستھرا نہیں بلکہ یہ گندا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ اور قواعد آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف، اور تمرین آپ کو معلوم ہے کہ تمرین آپ کے ذمہ ہوتی ہے، آپ کی محنت ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنا اس کو حفظ کیا مطالب کو۔ عربی میں ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں جملے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ یہ شارپنر ہے اور وہ ربڑ ہے، جملہ آپ نے بنانا ہے۔ یہ ٹوپی ہے اور وہ چشمہ ہے۔ یہ بکری ہے اور وہ گائے ہے۔ یہ استانی ہے اور وہ طالبہ ہے، جملے آپ نے بنانے ہیں۔ یہ بوتل ٹوٹی ہوئی ہے، جملہ آپ کے ذہن میں ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ٹوپی میلی ہے، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ کیا وہ چشمہ سستا ہے؟ چشمہ یعنی اینک، جی ہاں وہ چشمہ یعنی اینک سستی ہے۔ اب آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، کیا وہ پنکھا پرانا ہے؟ جملہ آپ نے عربی میں بنانا ہے۔ نہیں، وہ پنکھا نیا ہے، اس کا جملہ بھی آپ نے خود بنانا ہے۔ یہ کاپی ہے اور وہ پیمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب وہ دوات ہے۔ یہ جملہ مکمل آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ان عربی۔ یہ درخت ہے اور وہ گلدان ہے، اس کو بھی آپ نے عربی میں بیان کرنا ہے۔ اب اردو میں ترجمہ کریں تاکہ آسانی ہو۔ هذه المروحة سریعة، اردو میں ترجمہ۔ تلك المكنسة جديدة، اردو میں ترجمہ۔ هذه المبراة غالیة، اردو میں ترجمہ۔ هذه العجلة سمیکة، اس کے بعد تلك المعلمة جديدة، اس کے بعد هذه المخدة وسخة، اس کے بعد هذه السيارة نظيفة، اس کے بعد هذه السبورة مكسورة۔ ترجمہ اردو میں کرنا یاد رکھیں۔ تلك الكراسة رخيصة، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اتلك الغرفة نظيفة، نعم تلك الغرفة نظيفة، ترجمہ آپ کے ذمہ۔ اتلك الغسالة جديدة، لا تلك الغسالة قديمة۔ اس کے بعد
اب ہمیشہ کی طرح ہر تمرین میں کچھ جملے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں. جو صحیح ہے ان کو صحیح پہ ٹک لگانا ہے، اور جو غلط ہیں ان کو آپ نے غلط کرنا ہے. ہو سکتا ہے جملہ میں کہوں وہ غلط ہو، لیکن آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے. ذَلِكَ الْمِلْعَقَةُ وَسِخَةٌ، یہ صحیح ہے غلط. تِلْكَ الْأَرِيكَةُ نَظِيفَةٌ، یہ صحیح ہے غلط آپ کے ذمے. ذَلِكَ الْمِحْفَظَةُ جَمِيلَةٌ، دیکھیں صحیح ہے غلط. هَذِهِ مِسْطَرَةُ الْمَكْسُورَةُ، یہ غلط ہے یا صحیح ہے آپ کے ذمے. تِلْكَ الشَّاشَةُ صَغِيرَةٌ، صحیح او غلط، یہ دیکھنا اپنے صحیح ہے غلط ہے. اس کے بعد هذا قارورة الخالیة، یہ غلط ہے یا صحیح، یعنی هذا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے هذا ہے یا هذه کیا لگنا ہے اس میں. من ذلك البنت تلك طالب، صحیح ہے یا غلط. هذا حرة لا ذلك دجاجة، آیا جملہ غلط ہے یا صحیح، یہ آپ کے ذمے. اس کے بعد تمرین جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عبارت پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. یعنی اب پہلے جملے تھے، اب جملوں کو اکٹھا میں بیان کروں گا. اس پوری عبارت کو آپ نے سننا ہے اور پھر اپنی کاپیوں میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے. هذا الرجل سائق وذلك الرجل حارس، هذه الغرفة كبيرة وتلك الغرفة صغيرة، أذلك الصحن نظيف لا ذلك وسخ، تلك الدراجة جديدة لا تلك قديمة، هذا قط وتلك هرة، مریم طالبۃ مجتہدۃ. یہ پورا جو اپنے عبارت، ہم نے پوری عبارت پڑھی، اس کا اپنے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. مشکل نہیں ہے، آسان ہے، سارے الفاظ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. اس کے بعد آخر میں آپ نے چند سوالوں کے جواب دینے ہیں اور اس طرح یہ آپ کی تمرین کمپلیٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے بتانا ہے کہ تل کا کس چیز کے طرف اشارہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تل کا کس چیز کی طرف ہم اشارہ کریں تو یہ استعمال ہوگا. اس کے بعد هذه الساعة، یہ جملہ مکمل ہے یا نہیں ہے. مکمل نہ ہونے کی صورت میں اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور وجہ بیان کرنی ہے کہ مکمل کیوں نہیں ہے. اور اس طرح آپ نے بتانا ہے کہ مؤنث کی علامت کیا ہے. هذا ہم مذکر کے استعمال کرتے تھے، اس هذا کو جب ہم آئیں گے مؤنث کی طرف استعمال کریں گے تو اس کی کیا کیا علامت ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کی کون سی علامت ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو کہ وہ مؤنث ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس درس سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوئے ہوں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، تمرین کریں گے، بار بار بولیں گے، اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کے دروس آپ کو ازبر ہو جائیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو. ان الفاظ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ محنت کے ساتھ اس کو یاد کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ah